آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی اپنی زندگی میں اپنا مال بطور وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا مال اپنی زندگی میں بطور وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مال وراثت کہتے ہی اس مال کو ہیں جو آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو زندگی میں تقسیم ہو وہ مال وراثت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ آپ تو اپنی زندگی میں اس لیے مال تقسیم کر رہے ہیں تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں، لیکن آپ جب اپنی زندگی میں مال تقسیم کریں گے تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے ان پہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب شاید آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ کی زندگی کا 1 سال رہ گیا ہے یا 5 سال یا 10 سال، لیکن ہم نہیں جانتے کہ انسان کب فوت ہوگا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 30 سال زندگی دے دیں، 40 سال دے دیں، 50 سال دے دیں، اور آپ کو اپنے مال کی بعد میں بہت زیادہ ضرورت پڑے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا لوگوں سے مانگیں گے؟ لوگوں سے سوال کریں گے؟ تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے مال میں آپ خود تصرف کریں، اپنے مال پہ آپ کا کنٹرول ہو۔ البتہ اس میں سے آپ اپنے بچوں کی مدد کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ 5 بچے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں ان میں اپنا مال تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک نے آپ کی زندگی میں فوت ہونا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ جس نے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جانا ہے وہ وراثت کے اصولوں کے لحاظ سے آپ کا وارث بننے کا حقدار نہیں ہے، جبکہ آپ اپنی زندگی میں اپنا سارا مال تقسیم کر کے اس کو وارث بنا رہے ہیں، اس کو حصہ مال میں سے دے رہے ہیں، جبکہ اس کا حصہ بنتا نہیں ہے۔ تو یہ اور اس قسم کے دیگر ایسے امور ہیں جن پہ توجہ کی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں اپنا مال بطور وراثت تقسیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا کوئی اپنا مال اپنی زندگی میں بطور ہبہ تقسیم کر سکتا ہے؟ بطور تحفہ اپنے وارثوں میں، اپنے بچوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس میں ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنا مال تقسیم کرنے والا کہیں زندگی کی آخری سانسیں تو نہیں لے رہا۔ اگر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری میں اس کے مرنے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو اپنا مال بطور ہبہ، بطور تحفہ اپنے وارثوں میں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل وصیت کہلائے گا، اور وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت کے ذریعے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے مال تقسیم کریں گے تو چونکہ وہ وصیت ہے تو وصیت ٹوٹل مال کے تیسرے حصے یا اس سے کم کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جب آپ صحت کی حالت میں ہوں، بظاہر
فوت ہونے کا، مرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور آپ اپنے وارثوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتے ہوں، تو پھر آپ اپنی زندگی میں اپنا مال اپنے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس شکل میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بطور تحفہ، بطور ہبہ اپنے بچوں میں جب آپ مال تقسیم کریں گے تو بچے اور بچیاں ان میں برابری کی جائے گی، وراثت والا سسٹم نہیں چلے گا۔ وراثت میں کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے کہ بیٹے کو مال میں سے ڈبل حصہ ملتا ہے اور لڑکی کو سنگل ملتا ہے۔ لیکن جب آپ بطور تحفہ دیں گے، بطور ہبہ دیں گے، تو صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں لڑکے اور لڑکی میں برابری کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ مشہور و معروف حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی تحفہ دینا چاہا، کوئی چیز بطور ہبہ دینا چاہی، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنائیں۔ چنانچہ میرے والد محترم مجھے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوری بات آپ کے سامنے رکھی، تو آپ نے کہا اکل ولدک نحلتہ مثل ذلک، کہ کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اس قسم کا ہبہ دیا ہے؟ یعنی کہ ولد کے معنی میں لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ مثل، یعنی کہ ایک جیسا، یعنی کہ جیسا ہبہ اس نعمان کو دینے لگے ہو، کیا ایسا ہی ہبہ اس کے باقی بھائیوں کو اور اس کی بہنوں کو دیا ہے؟ تو جناب نعمان رضی اللہ عنہ کے والد بشیر کہنے لگے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو۔ تو یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی ہے؟ یہ وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ صحت کی حالت میں اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں آپ برابری کریں گے اور سب کو ایک جیسا حصہ دیں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ لڑکیاں بغیر پریشر کے اپنی رضامندی سے یہ کہہ دیں کہ آپ مال تقسیم کر دیں اپنی زندگی میں، صحت کی حالت میں، اور ہم اپنے بھائیوں سے آدھا حصہ لیں گی، ان کے برابر نہیں لیں گی، اور ہم راضی ہیں، ہم اس پہ مطمئن ہیں، خود ہم یہ تقاضا کر رہی ہیں۔ تو اگر ان کے والد صاحب ان کی یہ بات مان لیتے ہیں اور زندگی میں صحت کی حالت میں مال تقسیم کر دیتے ہیں تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میں یہ تنبیہ کروں گا کہ والد کو اس حالت میں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس رکھے تاکہ بعد میں کسی کا محتاج نہ بنے، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔